السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں استغفار کی فضیلت کے بارے میں بات کروں گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ گناہ اور خطاؤں سے معصوم مخلوق فرشتے ہیں۔ اگر انسان گناہ اور خطا بالکل چھوڑ دیں تو انسان نہ رہیں بلکہ فرشتے ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عفو و مغفرت کا کوئی محل نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو اپنی صفات و کمالات کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے لازمی طور پر ایسے فرشتہ صفت انسانوں کی جگہ اللہ پاک نے بھول چوک کرنے والے اور اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگنے والی مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ اس کی ان دو عظیم صفتوں کا ظہور ہو اور وہ خطائیں کریں اور معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، اور گناہ کر بیٹھیں تو فوراً توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خطا، قصور اور گناہ کر بیٹھنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اس پر خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے بلکہ فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے ہر گناہ کے بعد فوراً توبہ استغفار کر لیا، اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ 70 مرتبہ توبہ و استغفار کے بعد بھی گناہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس قادر مطلق کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو کہ ان خطاؤں سے زمین و آسمان بھر جائیں، اور پھر بھی تم اللہ سے مغفرت طلب کر لو تو اللہ پاک ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر بالفرض تم بالکل خطائیں نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے جو خطائیں کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کریں اور وہ ان کے گناہ معاف کرے۔ جو شخص بھی گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ جو بھی مسلمان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھنے پر مقرر فرشتہ 3 گھڑی توقف کرتا ہے۔ اگر اس نے اس 3 ساعت کے وقفے میں کسی بھی حصہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت مانگ لی تو وہ فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا، اور قیامت کے دن اس کے اس گناہ پر کوئی واقف نہ کرے گا اور نہ اس پر عذاب دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ابلیس نے اپنے پروردگار عز و جل سے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں اولاد آدم کو جب تک ان کے تن میں جانیں ہیں برابر گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس پر پروردگار نے فرمایا، تو مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں بھی ان کی برابر مغفرت کرتا رہوں گا، اور جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ جو بھی 2 محافظ فرشتے کسی بھی دن کسی بندے کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور وہ اس نامہ اعمال کے اول و آخر میں استغفار دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں نے معاف کر دیے وہ تمام گناہ جو اس نامہ اعمال کے دونوں طرفوں اول و آخر کے درمیان لکھے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی تمام مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کے لیے اللہ پاک سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور مومن عورت کی استغفار کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد آدم سے خطاب فرما کر کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا
اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں میں مطلق پرواہ نہ کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں گے اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر گناہ میں میرے سامنے لائے گا اور پھر تو مجھ سے آ کر مغفرت طلب کرے گا تو میں پھر بھی تیرے گناہ معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا، تو میں زمین بھر مغفرت تیرے لیے ضرور لاؤں گا، وسیع تر مغفرت سے سرفراز کر دوں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اسی وقت نادم ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تو گناہ کر بیٹھا، اب تو اس کو بخش دے، تو اس کا پروردگار فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار بھی ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک خدا چاہتا ہے اس عہد پر قائم رہتا ہے، اور پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں نے یہ ایک اور گناہ کر دیا، تو اس کو بھی بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر لیتا ہے۔ سن لو، میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ پھر جب تک خدا چاہتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر اپنے پروردگار سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ہر وقت اپنے پروردگار سے معافی طلب کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کا ذکر کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔